وفاق کابینہ جو فیصلہ کر رہی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے شور کو ختم کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے 226 اور 59(2) میں ترمیم کی جائے اور جو خفیہ رائے شماری اس کو ختم کر دیا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ میرے خیال میں احمقانہ قسم کا فیصلہ ہے جو آئین کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے اور الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے بالکل نابلد ہونے کی نشانی ہے. دیکھیے، الیکشن جو ہے، الیکشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ خفیہ رائے شماری ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے انتخاب میں چونکہ نہیں ہوتا تو باقی بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوتا، وہ اس نے اپنی میجارٹی اسرٹین کرنی ہوتی ہے اور اس لیے اس میں اگر وہاں الیکشن ہو تو الیکشن میں پھر خفیہ رائے شماری ضروری ہوگی. اس لیے کہ روح یہ ہے آئین کی اور اس سارے پروسیس کی کہ جی ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق پارٹی کی جو لائن ہے اس سے بالا تر ہو کر پسند ناپسند اگلے بندے کی جو بھی جس کو منتخب کرنا ہے، جس کو ووٹ دینا ہے، اس کی صلاحیت، اہلیت، دیانت، ساری چیزیں دیکھ کے میں فیصلہ کروں. کیونکہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ سیاسی تعصبات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. پارٹی لیڈر جو ہے اپنی پسند ناپسند پر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن انتخاب کا عمل جو ہے وہ اتنا ایک مقدس عمل ہے. یہ آپ نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے تو اس میں کسی دباؤ کو آپ نے خاطر میں نہیں لانا، کسی مفاد کو خاطر میں نہیں لانا، کسی طمع لالچ کو خاطر میں نہیں لانا. جب آپ کھلم کھلا یہ کام کریں گے تو آپ پر اپنی پارٹی کا دباؤ ہوگا، آپ کے لیڈر کا دباؤ ہوگا، کئی اور دباؤ کام کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اگر کورٹ میں چیلنج ہوا تو یہ بالکل اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا، غیر جمہوری قرار دیا جائے گا. اس قسم کا دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے اور طریقے ہیں. پہلی بات آپ مجھے اجازت دیں تو ہارس ٹریڈنگ کے روکنے کے کیا طریقہ ہے، میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا، لیکن میں اس پر پہلے ذرا باقی دونوں مہمانوں کی رائے لے لوں. سجاد میر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے خفیہ رائے شماری ختم کرنی ہے اور آپ یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جس پارٹی کا جو ممبر ہے وہ اپنے ہی لیے ووٹ کرے، تو پھر ووٹنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الیکشن کی ضرورت ہے ہی کیا ہے؟ جتنے نمبرز آپ کے پاس پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں ان نمبرز کے مطابق آپ اپنی جو نشستیں ہیں وہ سینٹ میں تقسیم کر لیں آپس میں، پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے سینٹ الیکشن کی. آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اعتراض تو پھر آئین کی اس شق پہ ہونا چاہیے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ پارٹی کی رائے کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. یعنی اس وقت بھی لوگوں نے یہ رائے دی تھی. اصل میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی معاملات میں جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں اس کی کچھ خاص مسئلتیں ہوتی ہیں. مثلا آج کل پھر ایک بحث چلی ہوئی ہے، میں ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. آج کل بحث چلی ہوئی ہے کہ کراچی کے میئر یا لاہور کے میئر کا انتخاب جو ہے یہ براہ راست الیکشن سے ہو. مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں جنرل تنویر نقوی جب یہ اسکیم لے کے گھوم رہے تھے پورے ملک میں تو بحث اور گفتگو کرتے تھے، اور میں چونکہ پتہ نہیں کہ قد سی تھی مجھے ان سے، میں کہا کرتا تھا کہ جنرل تنویر نقوی کے ہوتے ہوئے مشرف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ کیوں کیا جائے. انہوں نے کہا غریب آدمی الیکٹ نہیں ہو پاتا یا آپس سے مل کے جوڑ توڑ کر لیتے ہیں. میں نے کہا کراچی کی ان دنوں میں 13 کانسٹیٹوئنسیز تھی نیشنل اسمبلی کی، ایک پہ غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ 13 کی مشترک پہ الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر جو دلیل آپ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ نظام کے خلاف ہیں. کیونکہ ان میں تو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے نا جی، جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا وہ ممبران مل کر اس کو منتخب کرتے ہیں. چنانچہ بہت سارے نظام جو دنیا کے ہیں، جرمنی کا ہے، فرانس کا ہے، امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، اپنی اپنی جمہوری قدروں کے مطابق بنایا گیا. پاکستان میں اگر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو سینٹ کے اندر ووٹ دینا ہے، اب مجھے پتہ نہیں اس کا اشارہ سینٹ کے ممبر کے انتخاب کے حوالے سے ہے. سینٹ کے ممبرز کے انتخاب کے لیے، سینٹ کے ممبر کے انتخاب کے لیے ہے تو آپ اس کو اوپنلی کیسے کریں گے؟ وہ تو 0.5 بھی گنا جاتا ہے. شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ تو پھر اس کی اہمیت سے انکار کر دیتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے اندر ہے جی، یعنی پارلیمنٹ میں، اچھا ہم تو اپنی مرضی ہوتی ہے نا، اسپیکر کا الیکشن ہو رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ پہ ہو رہا ہے، اس کا الیکشن ہو رہا ہے تو انڈائریکٹ پہ ہو رہا ہے. اچھا کس کو ہم انڈائریکٹ کرتے ہیں، کس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں؟ مفادات کے تحت کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط اپنے آپ کو اس وقت محسوس کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے بھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ انفلوئنس کر سکتی ہے ممبرز پر
جو اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو یہ تو مستاثر نہیں ہے, لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے اور سچ مچ یہ مقصد ہے کہ آدمی کھل کر آئے, منافقت نہ کرے, اور جو اندر چھپی ہوئی بات ہے اس کو لے کے نہ چلے. اور اسلام میں بھی جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ منافقوں کو اور وہ لوگ جو کہ بڑے خلوص کے ساتھ دین کے ساتھ ہیں ان کو الگ الگ کیا جائے. بڑی مثالیں ہیں, آج ہی میں سنتا ہوا آیا ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی بحث ہے جس کے دلائل آنے چاہیے, اس امینڈمنٹ پر بحث ہونی چاہیے, دلائل آنے چاہیے کہ حق میں کیا ہے, خلاف کیا ہے, تاکہ ایز اے نیشن ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کی نیت کیا ہے اور ہمیں کیا چاہیے. جی حفیظ اللہ نائب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ اسد صاحب, میرا خیال ہے کہ جو ہے نا, جو ہمارے نظام کی خرابیاں یا ایک پورے ملک کی جو ایک ابتری ہے, ڈی جنریشن ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر, وہ ہر جگہ متاثر کر رہی ہے. اب اگر اس کو ٹھیک کیا جائے یا ایون سینٹ کے الیکشن کی حد تک ٹھیک کیا جائے, اور اس میں کوئی معیار لیے جاتے ہیں اور کوئی ایسے معیار آتے ہیں جیسے کہ جو ایک عقل کو, فہم کو اور اس کو اپیل کریں, تو اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ بہرحال ایک ایسا سہانے روح ہے یا اس طرح کا ناسور بن چکا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ باوجود ہے کہ سب کچھ کرنے کے وہ بے بس نظر آتی ہیں, اور ان کے اپنے منتخب کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے وہ 1900 جب سے لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی ہے کیپٹیو ہے. اس کے اندر بے شمار اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. آئین 56 بنا, پروگراف فارمولہ آیا, 73 کا آئین بنا, اور اس کے اندر پھر کئی ترامیم آئیں, اور ہر ترمیم کے اندر پھر سیاسی جماعتوں کو جب بھی موقع ملا تو انہوں نے یہ بتایا کسی طریقے سے اس نظام کو ایک جو غیر مرئی تسلط اس پہ قائم ہے اس سے آزاد کرایا جائے. بات لمبی ہو جائے گی, یہ بڑی عجیب بحث ہے, اس میں نہیں پڑھتے. مجھے اس میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ میں اکثر ان سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ آپ کچھ کر لیں, جو مرضی فارمولہ کر کے آئیں. جو لوگ جن کے زیر استعمال ہے بہیمانہ طریقے سے آپ لوگوں کا نظام, جمہوری, صدارتی, پارلیمانی, جس قسم کا بھی ہو یا غیر جمہوری, ان لوگوں کی قوت جو استعداد ہے تو وہ اتنی طاقتور ہے کہ ان کے قبضہ استبداد سے نکالنا بڑا مشکل ہے. ایک مثال چھوٹی سی ہے کہ امریکہ کے اندر جو لوگ وہاں پہ تھوڑی تعلیم حاصل کے رہ چکے ہیں, ایک وہاں پہ ایک اس زمانے میں جب 80s میں میں پڑھتا تھا تو اب تو بیچارے نئی کمپنیوں نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. ایک ریڈیو شیک ہوتی تھی اور وہ الیکٹرانکس کا سامان بناتی تھی. وہ ریڈیو شیک جو ہے وہ اس کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ وہ کمپیوٹر بھی بناتی تھی, بہت ڈیولپ تھی. تو ہم جب ہائی وے پہ جاتے تھے تو نئے سے نئے فارمولے آ رہے تھے, ریڈار ہوتے تھے جو آپ کی اسپیڈ کو چیک کرتے تھے. ایک نیا ریڈار پولیس چلاتی تھی تو ریڈیو شیک والے جو تھے اس کا توڑ لے آتے تھے, اور آپ کی کار میں وہ نصب ہوتا تھا اور آپ کی کار کو بتا دیتی تھی کہ کیمرہ نصب ہے یا ریڈار نصب ہے. آپ جو مرضی نظام لے کے آ جائیں, جنہوں نے اس نظام کو توڑنا ہے یا اس نظام کو غیر مؤثر کرنا ہے یا جیم کرنا ہے, ان کی قوت بہت زیادہ ہے. ان کو کبھی ڈرمائی نہ کرے, ان کے آگے سر تسلیم خام کر کے رکھے. یہ ہماری بھی قسمت تھی یا جو قسمت ہے یہ پاکستان کی بھی قسمت. لیکن پھر آپ اس نظام کو کسی کے تسلط سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو چھڑانے کے لیے یہ حکومت کی کوشش, اس کو پھر آپ سپورٹ کریں گے کہ چلیں بہتر کوشش ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا میں سپورٹ, ہر وہ کوشش جو ہے جو اس طرح کی ہے اس کو میں سپورٹ کروں. رائٹ. ارشاد صاحب, آپ نے کہا یہ احمقانہ فیصلہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہارس ٹریڈنگ روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میر صاحب نے ایک بات کی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نااہل ہوگا اگر پارٹی پالیسی کے خلاف, وہ صرف 2 مواقع پر پابند کیا گیا ہے ممبر کو, اور وہاں ضمیر کا معاملہ نہیں ہے. پارٹی پالیسی ہے, وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے, وہ ظاہر بات ہے سیکرٹ بیلٹ ہے ہی نہیں. تو ایک پارٹی پالیسی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کے حق میں آپ نے ووٹ کرنا ہے. اس سے کوئی شخص انحراف کرنا چاہتا ہے تو اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے, اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ پارٹی کے ٹکٹ پر آیا ہے, منتخب ہو کے آیا ہے. نمبر 1. کسی اور کو وزیر اعظم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ. دوسرا ہے بجٹ کی منظوری ہے, یہ بھی بالکل اخلاقی طور پر بھی اور منطقی طور پر بھی درست ہے. ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے انسان کے پاس, انفرادی طور پر ایک شخص کا حق ہے یہ کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کر سکے, اخلاقی طور پر بھی, سیاسی طور پر بھی. دیکھیں امریکہ میں تو باقاعدہ پارٹی پالیسی کے خلاف بھی حق حاصل ہے
میں ایک موٹر ووٹر بل، نیاسے کو پتہ ہوگا، موٹر ووٹر بل ایک 80s میں متعارف کرایا ڈیموکریٹس نے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں پارٹی کی لسٹیں ہیں، اس میں پابند ہو جاتا ہے کہ یا تو میں ڈیموکریٹ ہوں یا میں ریپبلکن ہوں یا وہ تیسری جو پارٹی ہے اس کا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو ہر شخص کو جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، جس کے پاس کوئی اور دستاویز ہے، اس کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔